آخر میں کیونکہ مسلسل یہ سیریز تھی حضور غوث پاک کی شان اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے خطبات کی، تو اسی میں آخر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت غوث پاک جو کہ امام الاولیاء ہیں، تو یہ منصب انہوں نے کیسے حاصل کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے کام کی بنیاد سچ پر رکھی ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو ہمیں یہ اس پہ ایک سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور شریعت پر کار باندھ رہے ہیں، یہ انہوں نے اپنی کامیابی کا سبب بتایا۔ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی، یعنی اتباع سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ قدم بقدم چلنا، تو یہ ہمیں اس پہ چلنا چاہیے۔ تیسری بات کیا ہے؟ وہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے خطبے کے شروع میں بتائی کہ نوافل کی کثرت۔ چوتھی بات کیا ہے؟ علم دین پڑھنا اور پڑھانا۔ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من مول الموالی فمن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی، کہ میں علم دین پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت پر فائز کر دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ علم دین کی پیاس، اس کی جستجو اور لگن کبھی بھی ہمارے دل سے مٹنی نہیں چاہیے۔ قرآن و سنت کے نور سے اپنے سینے کو منور اور روشن کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے یا ڈگری کی قید نہیں کہ ڈگری ہو جائے تو اب اس کے بعد پڑھنا پڑھانا موقوف کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جامعہ مصباح العلوم تشریف لے گئے اور وہاں پہ خطاب فرمایا، تو طلباء وہاں کے انہوں نے یہ عرض کی کہ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں تاکہ ہم اسے پلے باندھ لیں۔ تو یہ ایک اللہ کے ولی ہوئے مفتی اعظم مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین، مفتی اعظم لقب ہے اور اللہ کے ولی ہوئے۔ تو جب ان سے نصیحت کے طالب ہوئے طلباء، تو انہوں نے فرمایا غوث اعظم کی سنت پہ کار بند رہنا، غوث اعظم کی سنت پہ کار بند رہنا۔ اب طلباء کہنے لگے جناب ہمیں تو اس سنت کا پتہ نہیں ہے، آپ فرما دیں وہ سنت کیا ہے۔ فرمایا مدرسے میں پڑھتے اور غوث اعظم کی سنت کا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ فرمایا غوث اعظم کی سنت ہے پڑھنا پڑھانا، لہٰذا پڑھتے پڑھاتے رہنا، یعنی جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو۔ تو یہ غوث اعظم کی سنت ہے کہ جو علم کا نور ہے، جو قرآن و سنت کا نور ہے، جو دین کا نور ہے، اسے اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ اس کو بلا جھجک آگے پہنچانے کے لیے سعی کرتا رہے۔ یہ غوث اعظم کی سنت ہے۔ میں نے پہلے بھی بیان کی ہے، ہمارے خطبات کی پوری سیریز تھی، اگر آپ چاہیں تو یہ بیک میں بھی آپ سن سکتے ہیں۔ یہ نوجوان جو ہیں انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے فیض رضا 11-12، وہ آپ یوٹیوب سے سرچ کریں، ہمارے پچھلے تمام خطبات آپ کو مل جائیں گے۔ ان میں ہم نے بڑی تفصیل سے یہ بات کی ہے کہ علم دین کی کیا خدمت کی ہے حضور غوث پاک نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی سنت ہے کہ 13 سبق وہ روز پڑھاتے تھے۔ آج کے کسی ٹیچر سے آپ پوچھیں، کسی پروفیسر سے، میں خود پروفیسر ہوں کالج میں، تو کسی کو 4 یا 5 لیکچر مل جائے تو وہ چیخ اٹھتا ہے کہ جی میں تو تھک جاؤں گا، روز میں اتنا نہیں پڑھا سکتا۔ لیکن غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک مشنری جذبے سے سرشار تھے، روزانہ وہ 13 سبق پڑھایا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک کرامت ہی ہے، مگر نہ بندہ اتنے روز سبق نہیں پڑھا سکتا، تھک جائے گا، کوئی اور کام۔ فتویٰ بھی دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور راتوں کو جاگتے بھی تھے۔ تو ایک کرامت یہ ہے 13 سبق روز پڑھانا۔ پھر جو فتویٰ کوئی نہیں دے سکا علماء سے لا ینحل ہے، یعنی وہ حل ہی نہیں کر پا رہے، آپ کے پاس ہے، ان کا بھی جواب تحریر فرما رہے ہیں، مور بھی لگا رہے ہیں، اور پھر راتوں کو جاگ بھی رہے ہیں، تو یہ بھی ایک کرامت ہی ہے۔ تو یہ اچھا، پھر آخری بات کیا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ نفسانی جو خواہشات ہیں جس کی وجہ سے وہ دین پر اور عمل کرنے میں اور شریعت و سنت پہ عمل کرنے میں نفسانی خواہشات رکاوٹ بن جاتی ہے نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ موت کو میں نے کثرت سے یاد کیا، موت کو کثرت سے یاد کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا لیا۔ تو معلوم ہو کہ موت کو یاد کرنا، حدیث پاک میں بھی ہے کفا بالموت واعظا،
واعظ کہنے کے لیے، نصیحت کہنے کے لیے موت کافی ہے۔ بندہ کیوں گناہ کرتا ہے، کیوں بدیاں کرتا ہے؟ کہتے وہ شیطان کے اس جال میں آ جاتا ہے کہ مرا تو وہ ہے، میں نے تو نہیں مرنا، میں تو میری بڑی اچھی صحت ہے، میرے تو بڑے اچھے مسلز ہیں، میں تو یہاں ہمیشہ رہوں گا۔ حالانکہ نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا، نیکی کا ذکر یہاں رہ جانا ہے۔ جیسے آج بھی 1000 سال ہونے کو آ رہے ہیں، غوث پاک کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ بھئی کام ایسے کر کے گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ توشہ آخرت جمع کر لیں، قبر کی روشنی اکٹھی کر لیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ نیک اعمال جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، جن کو غوث پاک نے اپنی کامیابی کا سبب بتایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم عمل کی توفیق دے۔ سنت